کا پورا کر دو، وہ وعدہ بچپن کا پورا کر دو، صدائے کانوں میں آ رہی ہے صبا جو آئی ہے کربلا سے، ہزاروں صدمے اٹھا رہی ہے، حسین ابن علی کے غم میں لہو کے آنسو بہا رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اصابکم من مصیبت صدق اللہ العظیم، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام حمد و تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آخائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ وما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ اور جو بھی تم پر مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں، یعنی تمہاری اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی بہت ساری نافرمانیوں کو درگزر فرماتا ہے۔ اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم معاشرے میں پیدا شدہ ایک عظیم بیماری کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں چھوت چھات ہے، نہ بیماری کا متعدی ہونا ہے اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ حاضرین کرام، ماہ سفر المظفر اپنی تمام تر رحمتوں برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اس آیت کریمہ اور حدیث پاک پر کچھ روشنی ڈالوں، آپ کو اس بھولے ہوئے باب کی طرف لیے چلتا ہوں جو آج سے 1400 سال پہلے آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قدیم روایات کو، قدیم رسومات کو ختم کرنے کا اعلان فرمایا، اور بہت ساری نصیحتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ چنانچہ 10 ہجری میں جو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا، اسے تاریخ اسلام میں حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس میں کم و بیش 1,40,000 سے زائد پرستاران توحید و رسالت
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان منا میں ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم پر ضروری ہے کہ آج کی میری باتیں ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں پر حاضر نہیں ہیں، جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، یعنی اے مسلمانوں، جہالت کے جتنے رسوم تھے ان تمام رسومات کو ختم کر دیا گیا ہے۔ میں ان تمام رسومات کو اپنے قدموں تلے رونتا ہوں اور انہیں ملیا میٹ کرتا ہوں۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم اسے تھامے رہو گے تو سیدھے راہ پر رہو گے، ہدایت کے راستے پر رہو گے۔ ان میں ایک اللہ کا کلام قرآن مجید ہے اور دوسری میری سنت مبارکہ ہے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ ایک اللہ کا کلام ہے اور دوسری میرے اہل بیت ہے، جب تک تم اسے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو حاضرین کرام، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا کہ جہالت کے جتنے رسوم تھے ان تمام رسومات کو اسلام نے ختم کر دیا ہے۔ اسلام میں ان تمام رسومات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو پھر آج ہمیں اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ کتنے ایسے رسوم ہیں جو کبھی دور جاہلیت میں تھے، آج ہمارے مسلم معاشرے میں رس بس گئے ہیں اور ان کی جڑیں مضبوط ہو گئی ہیں۔ حاضرین کرام، چونکہ سفر المظفر کا مہینہ ہے اور اس کے متعلق جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، لیکن ہم میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ماہ سفر المظفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور کوئی اچھا کام کرنا، اس میں اچھا کام کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے، اور اس مہینے کی 13 تاریخ کو 13 تیزی کے نام پر بہت ساری زیادتیاں کی جاتی ہے۔ اور ہم میں کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ جو سفر المظفر کے مہینے میں مثلاً شادی بیاہ کرنے کو یا تجارت کے آغاز کرنے کو یا مکان دکان کی تعمیر کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے، اور کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ جو ماہ سفر المظفر کے مہینے میں ان کا یہ عمل ہوتا ہے کہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بالائے طاق رکھ کر 13 تیزی کے نام پر زیادتیاں کی جاتی ہے، حالانکہ ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، ہر سیکنڈ ہر منٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اور پھر بہت سارے ایسے مسلمان بھی ہیں جن کا یہ عمل ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام کسی عامل سے یا پنڈت سے پوچھے بغیر نہیں کرتے، کسی عامل سے پوچھے بغیر آگے نہیں بڑھتے۔ اور بہت سارے مسلمان ہم میں ایسے بھی ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بیماری کو متعدی سمجھتے ہیں، یعنی ان کا اپنا خیال ہے کہ اگر کوئی صحت مند آدمی بیمار کے بازو جا کر بیٹھ جائے، بیمار کے قریب بیٹھ جائے، تو اس بیمار کی بیماری اس صحت مند آدمی کو لگ جائے گی۔ اور پھر بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو چہار شنبے کے دن کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی تمام رسومات کو ختم کرنے کا وضاحت کے ساتھ اعلان فرمایا ہے۔ اس کا رد سختی سے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح حضور نے فرما دیا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے تو بہت ساری ایسی جنگیں ہیں جو مسلمانوں نے سفر کے مہینے میں لڑی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ اسی لیے تاریخ اسلام میں سفر کے مہینے کو سفر المظفر کہا جاتا ہے، کامیابیوں کا مہینہ کہا جاتا ہے، کامیابیوں کے مہینے کا اس لیے اعلان کیا جاتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ لوگوں کا یہ جو تصور ہے
کہ اگر کسی بیمار کے پاس جا کر بیٹھ جائیں گے تو اس کی بیماری ہمیں لگ جائے گی، تو اسلام میں اس کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر آپ اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک صحابی رسول بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اونٹوں میں سے کہیں سے ایک اونٹ خارش زدہ اونٹ داخل ہو گیا ہے، اور جس کی وجہ سے سارے اونٹ خارش میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو جب حضور پاک علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ کا چہرہ زرد پڑ گیا، وہ غصے کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو بتلاؤ کہ وہ پہلا اونٹ جو خارش زدہ تھا اسے کس نے خارش زدہ بنایا؟ تو وہ صحابی رسول کے پاس سوائے یہ کہنے کہ اللہ کے سوا اللہ نے ہی بنایا ہے، اللہ کے حکم ہی سے ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جملہ، کوئی کلمات ان کے پاس نہیں تھے۔ پھر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، جو کچھ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، اگر اچھا بھی ہوتا ہے تو وہ اللہ کے حکم ہی سے ہوتا ہے، اور اگر کسی کے ساتھ برا معاملہ بھی ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور پھر حاضرین کرام، اگر بیماری کا متعدی ہونا ہوتا تو پھر اسلام میں مریض کی عیادت کرنے کو اجر و ثواب نہیں دیا جاتا۔ اسلام میں کسی بیمار کی عیادت کرنے پر اجر و ثواب کی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بشارت عنایت نہیں فرماتے۔ اور پھر خود آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تو اپنے پرائے لوگوں کی بھی آپ نے عیادت فرمائی ہے، پرائے مریضوں کی بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت فرمائی ہے۔ آپ نے یہ واقعہ بارہا سنا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزرتے تو ایک بڑھیا کا یہ معمول ہوتا کہ وہ روزانہ صبح سے شام تک اپنے گھر کا کوڑا کچرا جمع کرتی، اور جب سرکار کا گزر اس کے گھر کے پاس سے ہوتا تو وہ دن بھر کا سارا کوڑا کچرا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیا کرتی۔ ہر روز کا اس کا یہی معمول رہا کرتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس بوڑھی عورت نے آج حضور پر کوئی کوڑا کچرا نہیں ڈالا، تو لوگوں سے دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہو گئی ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کو دیکھیں، پیارے آقا کے اخلاق کریمہ کو دیکھیں کہ حضور پاک علیہ السلام سیدھے اس بوڑھی عورت کے گھر پر تشریف لے جاتے ہیں اور اس کی عیادت کرتے ہیں، اس کی بیمار پرسی کرتے ہیں۔ جب اس نے حضور کا یہ اخلاق دیکھا، حضور پاک علیہ السلام کے اس رحم و کرم کو دیکھا تو فوراً قدموں پہ گر جاتی ہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے۔ تو حاضرین کرام، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں بیماری کا متعدی ہونا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔ اور اگر بیماری متعدی ہوتی تو نہ خود حضور پاک علیہ السلام کسی بیمار کی عیادت فرماتے اور نہ ہی اپنی امت کو مریض کی عیادت کرنے کا حکم فرماتے۔ اور اسی طرح حاضرین کرام، ہم میں بہت سارے ایسے مسلمان بھی موجود ہیں کہ جن کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کامل رکھنے کے بجائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے بجائے ان کا ایمان بلی پر ہے، ان کا ایمان کوے پر ہے، ان کا ایمان کالے تاغوں پر ہے جو اپنے ہاتھوں میں یا پیروں میں باندھ کر پھرتے ہیں۔ اور بہت ساروں اس معاملے میں ہماری مائیں اور بہنیں اس معاملے میں بہت بڑھ چڑھ کر آگے آپ کو نظر آئیں گی۔ اگر کسی گھر میں ایک کوا دیوار پر آتا ہے اور آ کر پکارنے لگتا ہے تو لوگ اسے یہ کہہ کر اڑا دیتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر کیوں مہمانوں کو بلا رہا ہے، جا کسی اور کے گھر پر بیٹھ کر مہمان کو بلا۔ اور کوئی اگر کسی کام سے اپنے گھر کے باہر نکلتا ہے، راستے میں اگر بلی آڑے گزر جاتی ہے تو بس ان کا یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ اب ہمارا کوئی کام بننے والا نہیں ہے، اس لیے کہ بلی
بیوی نے ہمارا راستہ کاٹ دیا ہے، بیوی ہمارے سامنے سے چلی گئی ہے، اب ہمارے کام میں ہمیں کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ اور بہت سارے ایسے تو ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ دو آدمی آپس میں کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں، ان کے بیچ میں سے اگر آگ کو لے جایا جائے یا پھر دروازے کی زنجیر کو ہلایا جائے تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ لڑائی اور جھگڑے کا سبب بنتی ہے۔ تو حاضرین کرام، یہ وہی رسومات ہے جو کبھی دور جاہلیت میں ہوا کرتے تھے، اور اسی کو ختم کرنے کا اعلان آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور بہت ساروں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ چہار شنبے کا دن کو بھی وہ لوگ منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ دن کو منحوس سمجھنا یا کسی مہینے کو منحوس سمجھنا یا دن کو برا بھلا کہنا یا مہینے کو برا کہنا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہنے کے برابر ہے۔ کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں، حالانکہ زمانہ تو میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ غور فرمائیں کہ اگر کوئی کسی دن کو برا کہتا ہے یا مہینے کو برا کہتا ہے تو حاضرین کرام گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر انگلی اٹھا رہا ہے، جبکہ حضور پاک علیہ السلام نے یہاں تک صراحت فرما دی ہے کہ جو کام چہار شنبے کے دن شروع کیا جاتا ہے، جس کام کا آغاز چہار شنبے کے دن ہوتا ہے تو وہ کام ضرور بضرور مکمل ہوتا ہے، اس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور مکمل فرماتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، یہی وجہ ہے کہ آج شہر دکن کی جو عظیم الشان یونیورسٹی جامعہ نظامیہ ہے، آج بھی جامعہ نظامیہ میں یہی معمول ہے کہ جب رمضان المبارک کی چھٹیاں ختم ہو جاتی ہے، تعطیلات ختم ہو جاتی ہیں اور شوال کے مہینے سے جب تعلیم کا آغاز ہوتا ہے تو درس و تدریس کا آغاز چہار شنبے کے دن سے کیا جاتا ہے، چہار شنبے ہی کے دن سے درس و تدریس کا آغاز کیا جاتا ہے، وہ حدیث پاک پر عمل کر کر بتلایا جا رہا ہے۔ اور حاضرین کرام، اگر چہار شنبے کا دن منحوس ہے تو پھر ان لوگوں کو چاہیے کہ جو لوگ چہار شنبے کے دن کو منحوس کہتے ہیں تو اس دن ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دیں، سونا کرنا آرام کرنا چھوڑ دیں، اور جتنے نفع کے کام اس دن ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام کاموں کو چھوڑ دیں۔ اگر چہار شنبے کے دن مرنا منحوس سمجھا جاتا ہے تو جتنے بچے چہار شنبے کے دن پیدا ہو رہے ہیں تو ان لوگوں کو چاہیے کہ ان بچوں کو پھینک دیا جائے۔ حاضرین کرام، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم سوچنا چاہیے کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا تھا، آج ہم کون سے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آج ہمارا ایمان ایک تاگے پر ہے۔ آپ مجھے بتلائیں کہ کیا پیر میں ایک تاگا باندھنے سے یا ہاتھ پر ایک تاگا باندھنے سے کیا آپ کی حفاظت ہو جائے گی؟ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک درخت کا ایک پتا بھی زمین پر نہیں آتا، تو یہ چھوٹے موٹے تاگے آپ کو کیا نفع نقصان پہنچائیں گے؟ جبکہ حضور پاک علیہ السلام نے حفاظت کے لیے بیان فرما دیا کہ جو شخص صبح اٹھ کر ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شام ہونے تک فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اگر کوئی شام میں ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح ہونے تک اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، نکلنے کے بعد سوم کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو، ان کلمات کو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ کلمات اور حادثات ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ جو یہ کلمات پڑھ لیتا ہے کبھی وہ حادثے کا ایکسیڈنٹ کا شکار نہیں ہوتا، کبھی حادثے کا شکار نہیں ہوتا، حادثے میں مبتلا نہیں ہوتا۔ تو حاضرین کرام، آج ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ غیروں کی روش کو
اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ غیروں کے طریقوں کو اپنانا چاہیے، تاکہ باندھ کر ہم یہ ایمان، ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ کر لیتے ہیں کہ اب کوئی چیز ہمارے قریب نہیں آئے گی، کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو یاد رکھیں کہ اس طریقے کا عقیدہ رکھنا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل نہ رکھنے کا ثبوت پیش کرنا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ کرنے کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ حاضرین کرام، اگر انسان پر کوئی مصیبتیں آتی ہے، کوئی پریشانیاں انسان پر آتی ہیں، تو وہ اس کے اپنے اعمال ہی کی وجہ سے آتی ہے، اس کے اپنے کردار ہی کی وجہ سے وہ مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نازل فرماتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو کچھ بھی تم پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی تم نے جو خدا کی نافرمانیاں کی ہے، جو تم نے خدا کی اطاعت نہ کی ہے، جو تم نے خدا کو ناراض کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ مصیبتیں تم پر نازل ہوتی ہیں، یہ بلائیں تم پر نازل ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کا معاملہ، اس کے کرم کا یہ معاملہ ہے کہ وہ بہت ساری خطاؤں کو، نافرمانیوں کو درگزر فرما دیتا ہے۔ اور ہم بچپن ہی سے حدیث پاک میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ کما تدین تدانو، کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسے اعمال اللہ کی بارگاہ میں ہم بھیجیں گے تو اللہ کی بارگاہ سے ویسے ہی فیصلے ہمارے حق میں آئیں گے۔ اگر ہم اچھے اعمال اللہ کی بارگاہ میں بھیجیں گے تو اچھے فیصلے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں نازل فرمائے گا۔ اگر ہم نافرمانیاں کرتے رہیں گے، اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کریں گے، تو پھر ویسے ہی فیصلے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں نازل فرمائے گا۔ ہم ایک طرف تو نمازیں چھوڑتے ہیں اور دوسری طرف ہماری یہ تمنا ہوتی ہے کہ کوئی پریشانی ہمارے قریب نہ آئے، کوئی مصیبتیں ہمارے قریب نہ آئے، کوئی بیماریاں ہمارے قریب نہ آئے۔ حاضرین کرام، اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اپنے آپ کو لا کر کھڑا کر دیتا ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کی مصیبتوں سے، ہر طرح کی بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو امن و امان عطا فرماتا ہے، اس بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ اگر ہم خدا کے سامنے نہیں جھکیں گے، اس کے احکامات کی پابندی نہیں کریں گے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے، تو پھر یاد رکھیں کہ ہر طرح کی مصیبتیں ہم پر نازل ہوں گی، ہر طرح کی پریشانیاں ہم پر نازل ہوں گی، ہر طرح کی بیماریوں میں ہم مبتلا ہوں گے۔ اور یقیناً اگر کسی پر مصیبتیں آ بھی رہی ہیں، احکامات پر عمل کرنے کے بعد بھی، نماز کی پابندی کرنے کے بعد بھی، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کے باوجود بھی اگر کسی پر مصیبتیں آ بھی رہی ہیں، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کے، اللہ کی ذات کی طرف سے وہ آزمائش ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے تو قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا کہ ہم تم کو آزمائیں گے، جانوں کا نقصان کر کے، مال کا نقصان کر کے، اولاد کا نقصان کر کے، تمہارے کاروبار کا نقصان کر کے ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں، صبر کے دامن کو تھام کر کھڑے رہتے ہیں، شریعت مطہرہ پر کامل طور پر عمل کرتے ہیں، آقا کی سنتوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں، تو انہی کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، بشارتیں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو حاضرین کرام، اگر آج ہم پر کوئی مصیبتیں آ رہی ہیں یا کوئی مسائل ہم پر آ رہے ہیں یا کوئی پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں، کس قدر اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہیں اور کتنا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صبح سے شام تک ہم جتنے اعمال کرتے ہیں، جب رات میں بستر پر سونے جائیں تو ہمیں چاہیے کہ دن بھر کا سارا محاسبہ کریں کہ آج دن بھر کے اوقات میں ہم نے کتنے لمحات اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی ہے اور کن کن لمحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اور پھر استغفار اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں، توبہ استغفار کرتے رہیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فاستغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے رہو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر فرمانے والا ہے۔ اور اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت میرا مال میں کمی ہوتے چلی جا رہی ہے، میری تجارت میں کمی ہوتے چلے جا رہی ہے، آپ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتلا دیجئے کہ جس پر عمل کرنے کی وجہ سے میں اس سے چھٹکارا پا جاؤں اور میرے مال میں برکت ہو جائے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم استغفار کی کثرت کیا کرو، استغفار کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت میں بے اولاد ہوں، آپ میرے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں کہ جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو۔ اور ایک شخص پھر حاضر ہوتا ہے اور عرض گزار ہوتا ہے کہ حضرت میرے باغات میں جو فصلیں ہیں وہ فصلیں مکمل طور پر تیار نہیں ہو رہی ہیں اور مجھے خاطر خواہ اس کا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ تو آپ نے اس سے بھی فرمایا کہ جاؤ تم کثرت سے استغفار کیا کرو۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو حاضرین مجلس میں سے کسی نے پوچھا کہ حضرت لوگ مختلف سوالات لے کر آئے تھے، مختلف معروضے لے کر آپ کی بارگاہ میں آئے تھے، لیکن آپ نے سب کو ایک ہی علاج عطا فرمایا۔ تب آپ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ ارشاد فرمائی کہ فاستغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے رہو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے کہ جو آسمانوں سے بارشیں عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو تمہیں اولاد کے ذریعے اور مال کے ذریعے نفع پہنچانے والی ہے، فائدہ پہنچانے والی ہے۔ تو حاضرین اکرام، معلوم ہوا کہ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اسے چاہیے کہ کثرت سے استغفار کا اہتمام کرے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو جائے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کا اہتمام کرے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تجارت میں برکت عطا فرمائے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کا اہتمام کیا کرے۔ اور استغفار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عظیم الشان نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو فرمایا کہ رات میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، حضرت یعقوب علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ رات میں اٹھ کر استغفار کیا کریں۔ اور جب مکہ فتح ہوا تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ محبوب آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کیجئے، استغفار کیا کیجئے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو حاضرین کرام، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ دنیا کے کوئی بھی مصیبتوں میں مبتلا ہے، کسی بھی حالات میں مبتلا ہے یا کسی بھی قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہے تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ استغفار کی کثرت کیا کریں۔ کثرت سے استغفار کا اہتمام کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اولاد میں بھی برکت عطا فرمائے گا، عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا، تجارت میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ ہر طرح کی مصیبتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو امن و امان عطا فرمائے گا۔ اور جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اسلام میں نہ چھوت چھات ہے، نہ بیماری کا متعدی ہونا ہے، اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے، تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جس طرح حضور پاک علیہ السلام نے سفر کے مہینے کو منحوس نہیں کہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کو منحوس نہ سمجھیں، بلکہ جس طرح تاریخ اسلام میں ملتا ہے کہ اس مہینے کو سفر المظفر کہا گیا ہے، کامیابیوں کا مہینہ اسے قرار دیا گیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ تیرا تیزی کے نام پر کوئی زیادتی نہ کریں۔ ہر تاریخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ہر دن اللہ
تبارک و تعالیٰ کا ہے. کسی دن کو برا بھلا مت کہیں, کوئی تاریخ کو برا بھلا مت کہیں. اگر برا کہنا ہے تو اپنے آپ کو کہیں, اپنے نفس کو کہیں, اور غور کریں کہ صبح سے شام تک ہم کتنے مرتبہ ہم نے خدا کو راضی کیا ہے, اور کتنے ایسے ہمارے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو رہے ہیں. اگر کسی دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سارا دن ہم فرما برداری کر رہے ہیں تو یقیناً وہ دن ہمارے لیے بڑا ہی خوش نصیبی کا دن ہے, بڑا ہی رحمت کا دن ہے. اور کسی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ استغفار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں معافی طلب کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اپنی خطا کی معافی مانگیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ساری خطاؤں کو معاف فرمائے گا. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو, شیطان کے راستے پر نہ چلو, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو حاضرین اکرام, ہمیں چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہے, جو عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے, اس پر عمل کرتے ہوئے ہم زندگی کو گزاریں گے اللہ کی اطاعت میں, اور عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزاریں گے تو یقیناً اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی مصیبتوں سے, ہر طرح کی بیماریوں سے, ہر طرح کی پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں امن و امان عطا فرمائے گا. اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دین دنیا اور آخرت کو اللہ تبارک و تعالی کامیاب فرمائے گا. آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا, جو کچھ سنا گیا, اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں صحیح طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور ساری زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی, نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی, وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے, وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بولا بولا کر.